آڈیو لیکس میں کوئی غلط بات نہیں، اگر ہوئی تو قوم سے معافی مانگ لوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مریم نواز نے اپنے داماد کے لیے کوئی رعایت یا سفارش نہیں مانگی۔ مریم نواز کے داماد کی شوگر مل کے لیے بقیہ مشینیں بھارت سے منگوانے کی بات پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر نے کی اور کوئی لین دین کی بات نہیں کی تھی۔ آڈیو میں کوئی ہیرے دینے، زمینیں دینے کی بات نہیں تھی۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، مگر عمران خان سے بڑا مکار اور جھوٹا کوئی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ آڈیو لیکس کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ پر کابینہ ارکان کو اعتماد ملیں گے۔ اسحاق ڈار کی بطور وزیر خزانہ کابینہ اجلاس میں شرکت متوقع ہے۔ کابینہ کو معاشی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان کی کال سمیت دیگر سیاسی معاملات پر کابینہ ارکان اپنی رائے دیں گے۔ وطن واپس پہنچا، 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملک کے قرضے 1350 ارب کم ہو گئے۔ اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ میں گفتگو، کہا ڈالر بھی 10 روپے کم ہو گیا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر بڑھتی قیمتیں بھی مسائل میں شامل ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا اور ان سے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجانی نے حلف لیا۔ اس دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کی گئی۔ بدقسمتی ہے، نہ نظام انصاف نہ محافظوں نے اسحاق ڈار کا راستہ روکا، مگر میں روکوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پشاور میں علماء مشائخ کنونشن سے خطاب، کہا ملک کا خزانہ مفرور ملزم اسحاق ڈار کے حوالے کر دیا گیا، بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے قوم کو نکالوں گا، مسلط کیے گئے غلاموں کے خلاف قوم کو باہر بلاؤں گا، یہ میرا آخری لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا۔ اسحاق ڈار آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں خود کو سرنڈر کرنے احتساب عدالت پیش نہ ہوئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جب جج آئیں تب ہم بھی آ جائیں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں اسحاق ڈار کی نااہلی کے خلاف درخواست واپس۔ الیکشن کمیشن نے توہین آمیز بیانات پر سابق وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو 11 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست پر سماعت۔ نیب نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کہا مریم نواز کا پاسپورٹ نیب کو درکار نہیں۔ ادھر 72 رکنی وفاقی کابینہ کے خلاف پٹیشن دائر کرنے پر شیخ رشید کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی برہمی تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی پٹیشن لائی تو مثالی جرمانہ عائد کریں گے۔ مریم اورنگزیب سے بدتمیزی کرنے والوں کا پاکستانی پاسپورٹ کینسل کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں عطا تارڑ کہتے ہیں مریم اورنگزیب کے ساتھ برطانیہ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں نے ایک درخواست تیار کی ہے جو آج وزارت داخلہ میں جمع کراؤں گا۔ اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی منسوخ کیے جائیں گے۔ اسحاق ڈار کا آنا پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا جب ایک مفرور سیدھا وطن واپس آ کر اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہو جائے تو جج صاحبان جتنی مرضی تقریریں کر لیں، انصاف کا نظام عوامی اعتماد کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسحاق ڈار کا آنا پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، جس کی گونج میں جج صاحبان کے بلند بانگ دعوے دب کر رہ گئے۔ عمران روئیں چیخیں یا پٹیں، اسحاق ڈار وطن واپس آ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسحاق ڈار کی واپسی پر فورن ایجنٹ، ہیروں گھڑیوں کے سوداگر، آٹے اور چینی چور کا رونا بنتا ہے۔ اسحاق ڈار کا واپس آنا عمران خان جیسے جھوٹے شخص کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ اس کی گونج میں ہر روز اضافہ ہوگا۔ آڈیو لیکس پر جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، لیکن پہلے ڈان لیکس جے آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے، ورنہ یہ ایک اور فسانہ ہوگا۔ رہنما تحریک انصاف شیریں مزاری کہتی ہیں رانا ثناء اللہ نے بظاہر کہا آئی ایس آئی اور آئی بی نے ابتدائی رپورٹ مکمل کر لی، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کس ایجنسی یا شخص نے بگنگ شروع کی۔ اس حساس اور کلیدی سوال کی تحقیقات کون کرے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اہم اقدام، ہر ضلع اور تحصیل میں وکلا برادری کے لیے رہائشی کالونیاں بنانے کا اعلان کر دیا، کہا وکلا اور ان کے اہل خانہ کو مفت علاج کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔
پبلک کا ڈیفینڈر ایکٹ کے تحت پنجاب میں 1500 تک وکلا کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ ڈار کی آمد، بے لگام ڈالر کی بن کی رکاوٹ، امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل بے قدری، روپے کی پروان جاری، انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 2 پیسے سستا ہو کر 234 روپے کا ہو گیا، 2 روز میں ڈالر 5 روپے 71 پیسے سستا، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 375 پوائنٹس اضافے سے 41,500 سے اوپر چلا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی، پاکستان کے عوام تاحال مہنگائی کی آگ کا برقرار، پیٹرولیم انڈسٹری ذرائع کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات پہ 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان، 1 اکتوبر سے ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے لیٹر تک کمی کا تخمینہ، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ جاپان کے سابق مقتول وزیر اعظم شنزو آبے کی باضابطہ آخری رسومات، تقریب میں شرکت کے لیے کئی ملکوں کی اہم شخصیات کی ٹوکیو آمد، سرکاری طور پر آخری رسومات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شرکت کی، 4000 ملکی اور 1000 غیر ملکی اعلیٰ شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ اور لاہور میں تیز بارش نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کا آج پریکٹس سیشن اور پریس کانفرنس منسوخ، پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان 7 میچز کی سیریز کا 5واں T20 میچ کل لاہور کے ایک اضافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، شاداب خان اور نسیم شاہ تینوں میچز میں ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس میں کوئی غلط بات نہیں کی، مریم نواز نے اپنے داماد کے لیے کوئی رعایت یا سفارش نہیں مانگی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آڈیو لیکس کو آپ سب نے سنا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مریم نواز کے داماد کی شوگر مل کے لیے بقیہ مشینیں بھارت سے منگوانے کی بات پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر نے کی اور کوئی لین دین کی بات نہیں کی تھی۔ وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے جس کی وجہ سے دوبارہ ہم آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے اور وہ جو ہمیں اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ بھی نہیں چاہیے۔ آج جی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس پر حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، آج جی احترام یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں۔ یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے
اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اب ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا, اور پھر آپ غیر ممالک کو کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں. یہ کیا اپنا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے, دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے. آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں. نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا, اس کو تباہ و برباد کر دیا, اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ اور محنت, شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ, امانت اور دیانت کے ساتھ, اور باہمی احترام کے ساتھ, میوچل ٹرسٹ رسپیکٹ کے ساتھ, نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں. کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟ ہاں, اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا, معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا, ہم نے اپنی زراعت کو, اپنی صنعت کو, تجارت کو, اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا, تب بھی آپ کو باہمی احترام. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا. وفاقی کابینہ کا اجلاس کل پی ایم ہاؤس میں ہوگا. آڈیو لیکس کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. وزیر اعظم دورہ امریکہ پر کابینہ ارکان کو اعتماد ملیں گے. اسحاق ڈار کی بطور وزیر خزانہ کابینہ اجلاس میں شرکت متوقع ہے. کابینہ کو معاشی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. کابینہ اجلاس میں سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی آڈیو لیکس پر گفتگو ہوگی. عمران خان کی کال سمیت دیگر سیاسی معاملات پر کابینہ ارکان اپنی رائے دیں گے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 7 ستمبر کے کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے فیصلوں کی توثیق ہوگی. وفاقی کابینہ 21 ستمبر کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کا بھی جائزہ لے گی. کابینہ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے منصوبے لیونگ انڈس انیشیٹو کی منظوری بھی دے گی. سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ گزشتہ رات وطن واپس پہنچا ہوں اور ڈالر تقریباً 10 روپے کم ہوا ہے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا اور ان سے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجانی نے حلف لیا. اس دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کی گئی. پی ایچ آئی ارکان نے چیئرمین سینٹ کی ڈائز کا گھیراؤ کیا اور اجلاس کے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. دوسری جانب حلف اٹھانے کے بعد حکومتی اتحاد کے ارکان نے اسحاق ڈار کی نشست پر جا کر مبارکباد دی. پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہمارے مسائل میں شامل روپے کی قدر مصنوعی طور پر گرنا ہے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز پر بڑھتی قیمتیں بھی مسائل میں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات پاکستان پہنچا, ڈالر میں 10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے. 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پاکستان کے قرضے 1350 ارب روپے کم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 1999 میں ڈالر کی فکس ریٹ کو مارکیٹ بیس کیا تھا. ہنڈی والے پاکستانی روپے کو یرغمال نہیں بنا سکتے. نہ ماضی میں پاکستانی روپے کو یرغمال بننے دیا, نہ آئندہ بننے دیں گے. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پچھلے بل میں مزید تبدیلی ہونی چاہیے. جج محمد بشیر چھٹی پر ہونے کی وجہ سے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں خود کو سرنڈر کرنے احتساب عدالت پیش نہ ہوئے. عدالت میں موجود وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب جج آئیں تب ہم بھی آ جائیں گے. اسحاق ڈار کی پیشی کے پیش نظر احتساب عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ, مسلم لیگ کے رہنما اور آئی جی اسلام آباد عدالت پہنچے. جج کی چھٹی پر ہونے کے باعث وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما احتساب عدالت سے واپس چلے گئے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے اظہر صدیق کی درخواست پر سماعت ہوئی. ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی, جس میں درخواست گزار نے اسحاق ڈار کے خلاف درخواست واپس لے لی. معاون وکیل نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. کمیشن نے کہا کہ آپ تحریری سٹیٹمنٹ جمع کروا دیں.
پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی ہے، نہ نظام انصاف نہ محافظوں نے اسحاق ڈار کا راستہ روکا، مگر میں اس کا راستہ روکوں گا۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں علماء مشائخ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا خزانہ مفرور ملزم اسحاق ڈار کے حوالے کر دیا گیا ہے، بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے پشاور کنونشن سے بھی خطاب کیا، کہا یہ میرا آخری لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے قوم کو نکالوں گا، مسلط کیے گئے غلاموں کے خلاف قوم کو باہر بلاؤں گا، یاد رکھیں ظالم آدمی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرونی طاقتوں نے مجھے ہٹایا، زرداری شریف خاندان کے اربوں روپے باہر رکھے ہیں، چوروں کی حکومت نے 5 ماہ میں مہنگائی کو کم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، آج مہنگائی ملک میں 50 سال کی سب سے بلند سطح پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فضل الرحمان اسلام کو بیچتا ہے، کرسی کے بدلے ان سے اپنی مرضی کا فتویٰ لیا جا سکتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ برطانیہ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کرتا ہوں، میں نے ایک درخواست تیار کی ہے جو آج وزارت داخلہ میں جمع کراؤں گا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ 10 ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں تو وہ 25 ووٹ بھی گنتی میں شمار کسی نہ کسی دن کیے جائیں گے۔ جن ایم پی ایز کو ڈی سیٹ کیا گیا ان کو اس جرم کی سزا دی گئی کہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا، تو کیا ووٹ ڈالنے والے کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ مکمل طور پہ پنجاب کی ناکام ہو چکی ہے، پبلک سروس ڈیلیوری کوئی نہیں ہے، اپنے شان و شوکت ٹھاٹ باٹ پر قوم کا اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ بہت دیر یہ نظام چل نہیں سکے گا اور بہت جلد انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ پنجاب میں قائم ہوگی، اور جس طریقے سے پنجاب کو ایک ملک دشمن بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس پہ بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا انجام کو اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ان کے صاحبزادے مونس الہی کس کیپیسٹی میں بیٹھتے ہیں؟ سرکاری اجلاسوں میں وہ سرکاری اجلاس میں بیٹھ کے کس حیثیت سے حکم صادر فرماتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں؟ یا تو آپ ان کو مشیر رکھ لیں یا ان کو کوئی سرکاری عہدہ دے دیں، مگر ایک شخص کا اس طرح سے احکامات جاری کرنا، سرکاری وسائل کو استعمال کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی کسی بھی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آلریڈی ایف آئی اے کا ایک ملزم ہے، اس کے خلاف کیس پروسیڈ کیا جا رہا ہے، تو آپ نے کس حیثیت سے اس کو پنجاب کے اندر ہر میٹنگ میں بٹھا کے ان کو آپ ان سے چیزیں شیئر کرتے ہیں؟ یہ بالکل کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ آپ کو اس پہ بھی آپ کی جواب طلبی ہوگی اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی واپسی کے ساتھ وہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ویڈیو لنک پہ سیلاب کے حوالے سے میٹنگ لیتے رہے، اور وہ آج بھی سیلاب زدگان کے پاس جا رہے ہیں اور سیلاب میں امدادی کارروائیوں کی بھرپور جو ہے وہ سپرویژن بھی کر رہے ہیں اور اس میں بریفنگز بھی لے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو پاکستان کو باہر سے کمٹمنٹس ملی ہیں اور یو این سیکرٹری جنرل نے شہباز شریف صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے دنیا بھر کے جو ادارے ہیں، جو ممالک ہیں، ان کو یہ درخواست کی ہے کہ پاکستان کا قرض جو ہے اس کو معطل کیا جائے، اس میں رعایت دی جائے، تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں گرا ہے، روپے کی قدر میں جو ہے اضافہ ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں ایک پازیٹیو رجحان ہے، اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے چیزوں میں آپ کو ایک مثبت رجحان بھی نظر آیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے باہر کے دورے سے بھی بہت فرق پڑا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں معیشت پہ اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور عام آدمی کو انشاءاللہ ریلیف دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی کی زندگی پاکستان میں مسلم لیگ نون کی
رہنما تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کانا پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ فواد چودھری نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ جب ایک مفروض سیدھا وطن واپس آ کر اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہو جائے تو جج صاحبان جتنی مرضی تقریریں کر لیں، انصاف کا نظام عوامی اعتماد کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسحاق ڈار کانا پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، جس کی گونج میں جج صاحبان کے بلند بانگ دعوے دب کر رہ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فواد چودھری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان روئیں چیخیں یا پیٹیں، اسحاق ڈار وطن واپس آ چکے ہیں۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی پر فورن ایجنٹ، ہیروں اور گھڑیوں کے سوداگر، آٹا اور چینی چور کا رونا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کا واپس آنا عمران خان جیسے جھوٹے شخص کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔ اس تھپڑ کی گونج میں ہر روز اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کسی عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہیں۔ رہنما تحریک انصاف شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس پر جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، لیکن پہلے ڈان لیکس جے آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے ورنہ یہ ایک اور فسانہ ہوگا۔ شیریں مزاری نے ٹویٹ میں لکھا کہ رانا ثناءاللہ نے بظاہر کہا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی نے ابتدائی رپورٹ مکمل کر لی ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کس ایجنسی یا شخص نے بکنگ کا شروع کی؟ اس حساس اور کلیدی سوال کی تحقیقات کون کرے گا؟ وزیر اعظم آفس اور ہاؤس کو کس نے بک کیا؟ شیریں مزاری نے لکھا کہ باقی تمام سوالات اس بنیادی سوال سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس پر جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، لیکن پہلے ڈان لیکس جے آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے ورنہ یہ ایک اور فسانہ ہوگا۔ شیریں مزاری نے ٹویٹ میں لکھا کہ رانا ثناءاللہ نے بظاہر کہا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی نے ابتدائی رپورٹ مکمل کر لی ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کس ایجنسی یا شخص نے بگنگ کا شروع کی؟ اس حساس اور کلیدی سوال کی تحقیقات کون کرے گا؟ وزیر اعظم آفس اور ہاؤس کو کس نے بک کیا؟ شیریں مزاری نے لکھا کہ باقی تمام سوالات اس بنیادی سوال سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اعلان کیا ہے کہ ہر ضلع اور تحصیل میں وکلا برادری کے لیے رہائشی کالونیاں بنائی جائیں گی۔ وکلا اور ان کے اہل خانہ کو مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اعلان سپریم کورٹ کے وکلا کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا گیا۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر مونس الہی اور صوبائی مشیر عامر سعید بھی موجود تھے۔ کاف لیگ کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پبلک ڈیفینڈر ایکٹ کو فی الفور بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پبلک ڈیفینڈر ایکٹ کے تحت پنجاب میں 1500 تک وکلا کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی نے محکمہ پبلک پروسیکیوشن کے لیے سروس سٹرکچر اور شاہ چراغ بلڈنگ کے قریب پارکنگ پلازا بنانے کے بھی اعلانات کیے۔ انہوں نے پنجاب بار کونسل کی عمارت اور ہاسٹل کی تعمیر و مرمت کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اپنے سابقہ دور میں پنجاب بار کونسل کی عمارات کو شروع کیا اور اسے مکمل بھی کیا۔ وکلا برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اعلانات پر آئندہ چند روز میں کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرہ خاندان کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کے ضلع دادو میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر کہا کہ سیلاب سے سب سے زیادہ سندھ اور اس کے بعد بلوچستان میں نقصان ہوا، جبکہ سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ لاکھوں خاندان متاثر ہوئے ہیں، تو اس کا پورا پاکستان جو ہے وہ پوری طرح مصروف عمل ہے۔ ریسکیو کا کام جاری ہے، ریلیف کا کام جاری ہے۔ آگے اور بڑا مرحلہ آ رہا ہے، وہ ہے ری ایبلیٹیشن کا۔ ہزاروں جو کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں، ریلوے کے پل ٹریک بہہ گئے۔ ابھی راستے میں مجھے بتایا شاہ صاحب نے، وہ جو ہائی وے ہے وہ ایک کس جگہ ہائی وے پانی میں تھی، کس جگہ پورا انڈس ہائی وے 7 کے بعد سے وہ پانی میں تھی، پوری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی مشکل کے وقت میں ہمیں ہمت سے، صبر سے اور حوصلے سے کام لینا ہے، اور مل کے ہمیں کام کرنا ہے، وفاق اور صوبوں کو مل کے۔ اور یہی طریقہ ہے قوموں کی زندگیوں میں کہ جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو پھر ڈاکٹر،
پھر نرس، پھر ٹیچر، پھر ایک سپاہی، ایک افسر، ایک سیاستدان، ایک اپنا انجینئر، ایک کاروباری، سب مل کر کام کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مصیبت کے وقت ہمیں سب کو دن رات کام کرنا چاہیے اور سیاست سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور سیاسی جو ہے اپنا گیم میں نمبر سکورنگ اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس وقت قوم کو اس کو ایک مرہم چاہیے، قوم کو اس کو ہیلپنگ ہینڈ چاہیے، قوم کو اس وقت جو دکھی لوگ ہیں ان کے سروں پر دست شفقت چاہیے، نہ کہ ہم جلچ و جلوسوں میں سیاست کریں اور دکھی انسان کو پوچھیں نا. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی. تو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے جب میں سمرقند گیا وہاں پر جو شانگھائی کوآپریشن کے جو ممالک وہاں پر موجود تھے، وہاں پر میں نے جناب وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے، ہم سب نے مل کر پاکستان کے جو اندر اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھرپور ہم نے بات کی، ان سے آواز اٹھائی، جس کا پورا جو ان کے اوپر اثر تھا اس کا یقیناً اظہار بھی ہوا. وہاں پر کئی ممالک کے سربراہان نے اپنی تقریروں میں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے بھی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی. ملاقات میں امریکی خارجہ کی طرف سے سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا، جبکہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب زدگان کی مدد پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا. That we were in a very difficult, like everybody else is in a very difficult economic situation. But we were in a particularly perilous economic situation because of some decisions that had been taken in violation of our IMF program that our finance minister was in record as saying as, so Pakistan was in danger of default. And we had managed to pull us back from the brink and get our second tranche, agree to the new tranche and extension from the IMF. امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. انٹر بینک میں کاروبار کے دوران امریکی ڈالر 3 روپے 2 پیسے سستا ہو کر 234 روپے کا ہو گیا. 2 روز کے دوران ڈالر 5 روپے 71 پیسے سستا. گزشتہ روز انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 2 روپے 63 پیسے کمی کے بعد 247 روپے 2 پیسے پر بند ہوا تھا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 6 روپے 90 پیسے کم ہو کر 237 روپے 50 پیسے کا ہو گیا تھا. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 375 پوائنٹس اضافے سے 41,500 سے اوپر چلا گیا. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاہور میں نوجوان نسل میں ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات اور روک تھام کے حوالے سے سیمینار طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ایڈیشنل سیکرٹری ورٹیکل پروگرامز پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ عاصم رضا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سیمینار کا انعقاد NCD سب پروگرام پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیا گیا. عاصم رضا نے کہا کہ پاکستان ذیابیطس میں 30ویں نمبر پر ہے اور 33 ملین افراد ذیابیطس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس طرح کے سیمینار کی بدولت اس بیماری کے حوالے سے آگاہی پھیلانا انتہائی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ذیابیطس 20 سال سے لے کر 69 سال تک کی عمر کے 27% لوگوں میں پھیل چکی ہے. ایڈیشنل سیکرٹری عاصم رضا کا کہنا تھا کہ نیشنل ہیلتھ سروے آف پاکستان کے مطابق تقریباً 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 18.9% لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں. اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے وفد نے آج لیسکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. وفد کی لیسکو چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین سے ملاقات ہوئی. صنعت کاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا.
سی ای او لیسکو نے کہا کہ صنعت کاروں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے، شکایات کو بروقت حل کیا جائے گا۔ ملاقات کے موقع پر چیف انجینئر ڈیولپمنٹ، چیف انجینئر ٹی اینڈ جی، مینیجر کسٹمر سروسز اور ڈیپٹی مینیجر سی ایس ڈی بھی موجود تھے۔ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے وفد کی قیادت ایس ایم آئی اے کے صدر چودھری نعیم احمد نے کی۔ صنعت کاروں کی جانب سے ٹرانسفارمرز کی اوور لوڈنگ کے مسائل، منظور شدہ لوڈنگ میں اضافے اور لیسکو سے متعلق سب ڈویژنز بند روڈ اور گلشن راوی ڈویژن کے معاملات کو فوری حل کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ لیسکو ایسٹرن سرکل کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، بجلی چوری میں پلاسٹک فیکٹری پکڑی گئی۔ ایکس ای این باغبان پورہ کی پوری ٹیم کو شاباش دی گئی۔ ایس ڈی او مدینہ کالونی نے چارج سنبھالنے کے ساتھ مل کر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مبشر علی جنجوا سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ایسوسیشن سرکل کی سرپرستی میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی۔ اس ٹاسک فورس کے جو ذمہ دار تھے اس میں ایکشن ایم این ٹی تھے اور اس کے بعد ایکشن باغبان پورا جو آپریشن کے تھے وہ تھے۔ انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی جس میں ایم این ٹی کا عملہ تھا اور ایس ڈی او مدینہ کالونی کی جو سٹاف ہے، ڈسٹرکٹ سیکشن ہے اور میٹر انسپیکشن کا جو سیکشن ہے، پوری ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے وہاں سے ایک پلاسٹک فیکٹری جس میں ڈائریکٹ سپلائی چل رہی تھی، ایک فیس ڈیڈ کیا ہوا تھا 3 فیس میٹر انڈسٹریل میں سے، جس کو رنگے ہاتھوں انہوں نے پکڑا ہے اور وہاں پر جو کارروائی عمل میں لائی گیا اس میں ڈیٹیکشن آف لوڈ حصے پہ چارج کیا گیا، ایف آئی آر کروائی گیا۔ ملزمان تو کوئی بھی نہیں حراست میں لیے گئے، لیکن جو وہاں پہ جو آنر تھے ان کی طرف سے مزاحمت بھی دیکھنے میں آئی ہے جس کا بھرپور جو ہے نا اس کا سامنا کیا گیا ہے ایس ڈی او مدینہ کالونی کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ مبشر علی جنجوا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ محتسب پنجاب اعظم سلیمان خان کے حکم پر اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں پاک سینٹ ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور کے ریونیو میں 120% اضافہ ریکارڈ۔ مالی سال 2020-21 کے 440 ملین روپے کے مقابلے میں پی ایچ اے نے 2021-22 کے مالی سال میں 978 ملین روپے کمائے، جس سے 534 ملین روپے کا اضافی فائدہ ہوا۔ ترجمان کے مطابق محتسب پنجاب کے حکم پر اسپیشل سیکرٹری محکمہ ہاؤسنگ کی سربراہی میں قائم 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ بد انتظامی کے مرتکب عملے کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے اور انتظامی بہتری کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار بھی تیار کیا جائے تاکہ محکمانہ امور میں بہتری آئے۔ قصور فیروزپور روڈ پر ٹریفک پولیس اہلکار کی جانب سے بس ڈرائیور سے مبینہ رشوت کا مطالبہ۔ رشوت نہ ملنے پر ٹریفک پولیس اہلکار نے بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آپ کو بتائیں کہ قصور فیروزپور روڈ پر ٹریفک پولیس اہلکار کی جانب سے بس ڈرائیور سے مبینہ رشوت کا مطالبہ۔ رشوت نہ ملنے پر ٹریفک پولیس اہلکار نے بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اوکاڑہ میں کرکٹ لیگ سیزن 2 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑہ ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن فرقان بلال، پی ٹی اے کے رہنما چودھری سلیم صادق، اوکاڑہ پریس کلب صدر شیخ شہباز شہین نے بھی اوکاڑہ کرکٹ لیگ سیزن 2 کی افتتاحی تقریب اور ٹرافی کی رونمائی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں جہاں نوجوانوں کو زندگی میں آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال کرتی ہیں، وہیں پر انہیں برداشت، باہمی حسن سلوک اور مقابلہ اور مسابقہ کی صلاحیتیں پروان چڑھاتی ہیں۔ کھیلوں کے میدان اگر آباد ہوں گے تو ہمارے ہسپتال مریضوں سے خالی ہوں گے۔ صحت مند سرگرمیاں معاشرے کی اجتماعی کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہیں۔ اوکاڑہ کرکٹ لیگ ضلع کی کھیلوں کی سرگرمیوں میں خوبصورت اضافہ ہے۔ تقریب میں مہمانان گرامی کا اوکاڑہ کرکٹ لیگ میں حصہ لینے والی ٹیموں سے تعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو شیخ شہباز شہین نے اوکاڑہ کرکٹ لیگ کے پس منظر اور مستقبل کے لیے لاہے چمن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ناصر کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکٹر ناصر کے 3 بیٹے جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹر ناصر اپنے بیٹوں کے ہمراہ شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی۔
لاہور میں کرکٹ میلہ سجنے کو تیار ہے. کرکٹ شائقین کو بڑے ٹاکرے کا بے صبری سے انتظار ہے. پولیس کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق 10,000 سے زائد پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے. مزید جانتے ہیں وسیم صابر کی اس رپورٹ میں. لاہور میں پاکستان اور کرکٹ کے درمیان T20 میچز کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے لاہور سمیت قذافی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں. سرچ آپریشن شیرا کوٹ، باغبان پورہ، مصطفیٰ آباد، ہنجروال، نولکھا، بادامی باغ، شفیق آباد، لاریڈا، گلبرگ، غالب مارکیٹ، گارڈن ٹاؤن میں کیے جا رہے ہیں. جبکہ ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوثر کہتے ہیں کہ کسی کو جامع تلاشی کے بغیر قذافی اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے گی. جبکہ سیکیورٹی پر مامور 10,000 سے زائد پولیس اہلکار افسران ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اسٹیڈیم کی جانب آنے اور جانے والے تمام راستوں کو خاردار تاریں لگا کر بند کیا جائے گا. شائقین کرکٹ 10 جگہ سے جامع تلاشی اور واک تھرو گیٹ کا استعمال کرنے کے بعد اسٹیڈیم میں داخل ہوں گے. جبکہ ڈولفن اور پیرو کے جوان لاہور کی سڑکوں پر مشکوک افراد پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی بھی کریں. LWM کی کارکردگی دکھاوے تک محدود. ایک طرف اہم شاہراہوں پر صفائی، جبکہ دوسری جانب شہر کے متعدد علاقوں کو ورکرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. مزنگ، سمنا آباد، علامہ اقبال ٹاؤن، اسرا اور شادمان سمیت متعدد علاقوں میں کوڑے کے ڈھیر تعفن سے شہری پریشان ہیں. شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. CEO LWMC معاملے سے بے خبر ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کامران سے. جی کامران، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی، یہ CEO LWMC رافع حیدر کا شہر لاہور کو صاف رکھنے میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے. ان کی کارکردگی دکھاوے تک محدود ہو گئی ہے. ایک طرف اہم شاہراہوں پر صفائی، جبکہ دوسری جانب شہر کے متعدد علاقوں کو ورکرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. ذرائع کے مطابق انگلینڈ ٹیم کے لاہور پہنچنے پر ضلعی انتظامیہ نے قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں صفائی کے احکامات جاری کیے تھے، جس پر رافع حیدر نے متعدد علاقوں سے ورکرز اٹھا کر قذافی اسٹیڈیم تعینات کر دیے ہیں تاکہ فوٹو شوٹ ہو سکے. دوسری جانب لاہور کے شہری خود کوڑا اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. مزنگ، سمنا آباد، علامہ اقبال ٹاؤن، اچرا، شادمان، شاد باغ، اربنسپورہ سمیت متعدد دیگر علاقے جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر اور تعفن سے جو ہے وہ شہری پریشان ہو گئے ہیں. رافع حیدر نے ڈینگی مچھر کو لاہوریوں پر وار کرنے کے لیے بہترین موقع فراہم کر دیا ہے. جی بہت شکریہ کامران، آپ نے اپڈیٹ کیا. لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان ناظم شکیل احمد کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ سیلاب زدہ علاقوں میں فلڈ ریلیف مہم چلا رہے ہیں. متاثرہ علاقوں میں خیمہ اسکول بنا رہے ہیں. متاثرہ علاقوں میں طلبہ کی سیمیسٹر فیس معاف کی جائے گی. کوئٹہ، سکھر، ملتان میں امتحانات کی تیاری اور معاونت کے لیے ہاسٹلز فراہم کر رہے ہیں. طلبہ یونین پر پابندی کی آڑ میں طلبہ کو سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے. فیسوں میں مسلسل بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. طلبہ کو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز تک اپنے مسائل سامنے رکھنے کا حق ہونا چاہیے. شجاع آباد موٹر وے M5 بستی داد انٹرچینج پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار داخل. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. تھانہ راجہ رام میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار کو تیز رفتار موٹر سائیکل چلاتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ موٹر وے پر داخلہ اور موٹر سائیکل چلانے کی ممانعت ہے. کراچی میں قونصل جنرل متحدہ عرب امارات کا فیڈریشن ہاؤس کا دورہ. تاجروں سے ملاقات میں کہا کہ ملکی معیشت میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے. مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں. UAE کے قونصل جنرل بخش عتیق الرومیتی کا فیڈریشن ہاؤس FPCCI کا دورہ. تاجروں سے ملاقات کی. UAE کی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. صاحبزادی ماہین خان، فاؤنڈر اینڈ CEO پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا بزنس فورم نے ملاقات کی. تاجروں کو UAE میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رہے ہیں. قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ خواتین سرمایہ کاروں کو بھی سرمایہ کاری کے بہتر مواقع حاصل ہیں. سرمایہ کاری میں خواتین کا بھی اہم کردار ہے. جبکہ بخش عتیق الرومیتی کا کہنا تھا کہ سیلاب سے پاکستان میں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. UAE کی حکومت سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے. اس وقت خیمہ بستیوں کے علاوہ راشن و دیگر. پشاور میں بیرسٹر محمد علی سیف کی انصاف ٹریڈرز ونگ اور یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سربراہان کے ہمراہ پریس کانفرنس. بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا تھا کہ عمران خان حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں. نیا جو ہے موضوع بحث چھیڑ دیا ہے. آپ بھی انشاءاللہ کافی مصروف رہیں گے اس پر بحث مباحثے میں، اور ہمیں بھی اچھا مواد مل گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے.
इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको पता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सारे मुल्क का, तमाम मुल्क का दौरा भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में अवामी इज्तिमात से ख़िताब भी कर रहे हैं। और ये पूरी तहरीक इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बयानिए को फ़रोग़ देने और उस बयानिए पर अवामी राय में इत्तेफाक पैदा करने और अवाम को मुनज़्ज़म करके पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद इमरान खान साहब ने शुरू की है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए है। आज इसी सिलसिले में हमने आपको तकलीफ़ दी है, आज आपको दावत दी है कि कल इमरान खान साहब पेशावर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ नौइयत के 3 अवामी प्रोग्रामों से, इज्तिमात से ख़िताब करेंगे। उनमें पेशावर के बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर शाहदरा टाउन के इलाके दरिया रावी में लड़की की सर कटी लाश बरामद। इलाका मकीन ने लाश को पानी में तैरते देखकर 15 पर कॉल की। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वकुआ पर मौजूद लड़की की डेड बॉडी को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस और रेस्क्यू के जवान लड़की का सर तलाश करने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये शाहदरा टाउन का इलाका था जहाँ पर दरिया रावी में सर कटी लाश जो है वो मिली है। अगर लाश की बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि लाश जो है वो पीछे से पानी में जो है वो तैरती हुई आई है और यहाँ आकर लड़की को जो है वो पानी से निकाल लिया गया है। लेकिन लड़की की अगर बात करें तो लड़की का सर जो था तन से जुदा था, उसका सर जो है वो लड़की का तलाश किया जा रहा है। लेकिन लड़की की अगर बात की जाए तो लड़की को किसी ने जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया है। SHO शाहदरा टाउन और DSP शाहदरा जो है वो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं, जिसको जो है वो डेड बॉडी को मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। लेकिन अभी ताहाल जो है वो किसी भी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर लड़की का सर जो मिल जाता तो शायद जो है वो उसकी तस्दीक हो जाती और पता चल जाता है ये लड़की कौन है। इसका सिर्फ धर मिला था और पानी के अंदर इसने जो है वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों को जो है वो रस्सियों से भी जकड़ा हुआ था। किसी जो है वो किसी ने जो है इसको कत्ल कर दिया है, नाहक कत्ल किया गया है। लड़की की अगर बात करें तो लड़की की डेड बॉडी को जो है वो 1112 की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। हमारे जराये के मुताबिक जब लड़की की लाश पानी में तैरती हुई आ रही थी तो कुछ शहरियों ने देखकर फौरी तौर पर 15 पर कॉल की और वहां पर पुलिस मौका पर आ गई, जिस पर रावी रोड पुलिस भी मौका पर पहुंची और शाहदरा टाउन पुलिस भी। और इलाका थाना ये शाहदरा टाउन बना है और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है वो अपनी टीम के हमरा यहाँ पर आए और DSP के हमरा जो है वो डेड बॉडी को यहाँ से उठाकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल जो है वो अभी तक किसी भी मुलजिम को जो है वो तलाश नहीं किया गया। ऐसे मामलात होते हैं कि जब कोई लड़की घर से चली जाती है तो उसकी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो किसी ना किसी थाने में दर्ज होती है। SP सिटी की जानिब से जो है वो बजरिया वायरलेस कॉल की गई है कि कोई भी लड़की जो है वो अगर घर से फरार है तो अगर उसका कोई अता पता नहीं है तो वो। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा एक्साइज लाहौर मोटर ब्रांच में गाड़ियों की कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन का काम इल्तवा का शिकार है। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं मुश्ताक चौधरी की इस रिपोर्ट में। नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड डिलीवर जनरल पोस्ट ऑफिस तक और पोस्ट ऑफिस डोमा रखने के बाद वापस लाहौर पंजाब के मोटर ब्रांच दफातरों में डिलीवर की जाती है, जिसके बाद मोटर मालगान मोटर ब्रांच दफातरों से खुद वसूल करने में कामयाब होता है। हुकूमत पंजाब की तरफ से गाड़ियों पर मजीद टैक्स लगाए जाने पर बात की जाए तो इससे भी खरीदो फरोख्त पर बहुत कमी वाज़ेह होती नजर आ रही है। नया टैक्स लगाए जाने वाले को सुपर टैक्स का नाम दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब दफातर से नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड डिलीवर जनरल पोस्ट ऑफिस तक और पोस्ट ऑफिस डोमा रखने के बाद वापस लाहौर पंजाब के मोटर ब्रांच दफातरों में डिलीवर की जाती है, जिसके बाद मोटर मालगान मोटर ब्रांच दफातरों से खुद वसूल करने में कामयाब होता है। हुकूमत पंजाब की तरफ से गाड़ियों पर मजीद टैक्स लगाए जाने पर बात की जाए तो इससे भी खरीदो फरोख्त पर बहुत
پاک فوج کی جانب سے ملتان، اوکاڑہ، خانیوال اور ساہیوال میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے قائم کیے گئے کلیکشن پوائنٹس دن رات کام کر رہے ہیں۔ جمع شدہ خوراک، رہائش اور دیگر غذائی اشیاء جنوبی پنجاب اور سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ متاثرہ افراد کو ان کے دروازے پر ہی امداد پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ سروے بھی کیا جا رہا ہے کہ متاثرہ افراد کی شناخت کی جائے اور بحالی کے مرحلے کے دوران مطلوبہ امداد ان تک پہنچے۔ دور دراز علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں اور بیماروں کو مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ لاہور میں چوروں کو گرفتار کرنے کے دعوے کرنے والے خود چور نکلے۔ تھانہ شاہدرہ کی چوکی بیگم کوٹ میں بجلی چوری کی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ چوکی انچارج اظہر شاہ بجلی کی ڈائریکٹ تاریں لگا کر اے سی چلا رہے تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ اور یہاں پر اظہر شاہ جو ہے وہ چوکی انچارج تعینات ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹاور کے ساتھ تاریں لگا رکھی تھی اور اندر اے سی جو ہے وہ چل رہا تھا، ٹھنڈی ہوا لی جا رہی تھی۔ جس طرح سے پولیس افسران جو ہے وہ چوروں کو پکڑنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن چوکی انچارج جو ہے وہ اظہر شاہ خود جو ہے وہ بجلی چور نکلا۔ وابدہ نے جب تاریں اتارنے کی کوشش کی تو وابدہ کے اہلکاروں کے ساتھ بھی ان کی طلق کلامی ہوئی۔ جس طرح سے پولیس اہلکار دعوے کرتے ہیں کہ ہم چور اور ڈاکوؤں کو گرفتار کرتے ہیں، ہم نے یونیفارم پہن رکھی ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو چوکی انچارج اظہر شاہ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ تاریں بجلی کی لگا رکھی تھی، کوئی میٹر نہیں تھا، ڈائریکٹلی جو ہے وہ وابدہ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وابدہ کی بات رہی دور، جو ہے وہ شہریوں کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا۔ ڈائریکٹ تاریں لگا کر چوکی انچارج اپنے کمرے میں جو ہے وہ اے سی لگا کر ٹھنڈی ہوائیں لیتا رہا، لیکن باہر جو ہے وہ ڈائریکٹ تاریں۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان ہلال احمر پنجاب کی طرف سے کنیٹ کالج اینڈ یونیورسٹی لاہور میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے بلڈ کیمپ کا انعقاد۔ کیمپ میں طلباء کی طرف سے 40 خون کی بوتلیں عطیہ کی گئیں۔ پاکستان ریڈ کریسنٹ ڈاکٹر آمنہ قریشی، رضاکار محترمہ ہمنا صدر بلڈ سوسائٹی اور محترمہ حرم نائب صدر ہیلتھ سوسائٹی نے بطور رضاکار مدد کی۔ پروفیسر رامیش مسعود نے بلڈ کیمپ کا دورہ کیا اور عطیہ دینے والے طلباء کی انسانیت کے لیے ان کے جذبے کی تعریف کی۔ کیمپ کے اختتام پر پاکستان ریڈ کریسنٹ کی طرف سے ڈاکٹر فوزیہ سعید نے کیمپ کے انعقاد پر پروفیسر رامیش مسعود، HOD سائیکلوجی ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فوزیہ سعید کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے خون غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کمیشن پاک فوج ان ایکشن۔ ملتان، اوکاڑہ، خانیوال اور ساہیوال میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کیمپ قائم کیے گئے۔ کلیکشن پوائنٹس دن رات کام کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے جمع شدہ خوراک، رہائش اور دیگر غذائی اشیاء جنوبی پنجاب اور سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق متاثرہ افراد کو ان کے دروازے پر ہی امداد پہنچائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ سروے بھی کیا جا رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں اور بیماروں کو مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ کوہ نور نیوز کو سچ دکھانا مہنگا پڑ گیا۔ SDO سب ڈویژن اقبال ٹاؤن نے کلرک شہزاد اور دیگر ملازمین کے ہمراہ کوہ نور نیوز کی ٹیم پر حملہ کرایا۔ کیمرہ اور لوگوں کو چھیننے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران علی سے۔ جی کامران علی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی یہ کوہ نور نیوز نے سچ دکھانے کی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے، مگر کرپٹ عناصر کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ آج کوہ نور نیوز کی ٹیم جو ہے اقبال ٹاؤن کے رہائشیوں کو پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی پر پروگرام کرنے کے لیے پہنچی اقبال ٹاؤن میں، تو SDO اقبال ٹاؤن سب ڈویژن نے کلرک شہزاد اور دیگر ملازمین سے کوہ نور نیوز کی ٹیم پر حملہ کروا دیا۔ کلرک شہزاد نے میڈیا براڈ کاسٹنگ میں رکاوٹ ڈالی ہے اور مائک، لوگو اور کیمرہ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ملازمین نے ٹیم کو جو ہے اقبال ٹاؤن سب ڈویژن پر یرغمال بنائے رکھا اور دھمکیاں دیتے رہے۔ ڈائریکٹر PRO امتیاز غوری کو جو فون کیا تو انہوں نے واقعے کی مذمت کی اور ڈائریکٹر ایڈمن سے معاملے کی انکوائری کر کے ذمہ داران کو قرار واقع سزا کی یقین دہانی کروائی۔ جی بہت شکریہ کامران، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ہیلی کاپٹر حادثہ، شہید پاک فوج کے سپاہی محمد عمران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں تمام مکاتب فکر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تدفین آبائی گاؤں مختوم پور ضلع خانیوال میں کی گئی۔ شہید سپاہی کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔
نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی ملتان کے طلباء نے ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا. ٹینکوں اور عام پرنسل کیریئر سمیت مختلف ہتھیاروں کے نظام کی نمائش کی اور مظاہرہ کیا گیا. طلباء نے بہت بلند پرجوش محسوس کیا. فوجی دستوں کے ساتھ دن کا لطف بھی اٹھایا. فتح جنگ میں سرپرست اعلیٰ مرکزی میلاد کمیٹی غربی پیر سید محمد قاسم شاہ کی وفد کے ہمراہ ایس ایچ او ارباب محمد طفیل سے ملاقات. 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیکیورٹی اقدامات پر گفتگو کی گئی. ایس ایچ او فتح جنگ ارباب محمد طفیل نے فل پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی. اس موقع پر جنرل سیکریٹری مرکزی میلاد کمیٹی محمد عارف، پروفیسر اشتیاق ندیم، ممبر کمیٹی صفدر حسرت، حاجی محمد یونس اور صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی ملک تاج بھی موجود تھے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور نے 3 کروڑ کے لیے سارے لاہور کو ڈینگی کے حوالے کر دیا. ہیلتھ اتھارٹی نے 6100 ڈیلی ویجز کو کانٹریکٹ ختم ہونے سے 6 دن پہلے ہی گھر بھیج دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر محمد عدنان سے. جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور نے 3 کروڑ کے لیے سارے لاہور کو ڈینگی کے حوالے کر دیا. ہیلتھ اتھارٹی نے 6100 ڈیلی ویجز ملازمین کو کنٹریکٹ ختم ہونے سے 6 دن پہلے ہی گھر بھیج دیا. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور کے 400 ڈیلی ویجز کا کنٹریکٹ 30 ستمبر کو ختم ہونا تھا. 970 روپے روزانہ کے حساب سے 3.5 روپے کا گبن ہونے کا اندیشہ ہے. پورے ملک میں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ایمرجنسی حالات ہے، جبکہ محکمہ ہیلتھ نے جو 6 دن پہلے ہی کنٹریکٹ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا ملازمین کو گھر بھیج دیا. جی بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.